السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ حاضر ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور یہ ویڈیو جو ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں ایک منفرد موضوع پہ بات کروں گا۔ وہ منفرد اور انتہائی اہم لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں اسے کچھ سمجھا نہیں جا رہا اور نہ ہی اس کی کسی امپورٹنس کا احساس ہے۔ اور کیونکہ میں مختصر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ موضوع اتنا ہمہ گیر اور وسیع ہے کہ اس کے لیے 2-3 ویڈیوز درکار ہوں گی۔ اس لیے آج آپ کو تھوڑا سا ابتدائی تھوڑا تعارف کروا دیں۔ جو مسئلہ اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے وہ ہے کرونا وائرس ایت حاضر میں، لیکن جو دانشور حضرات، سائنسدان حضرات اور دوسرے لوگ جو کافی عرصے سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی انسان کے لیے بہت مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی تو صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور فطرت کا قانون، بلا شبہ کہ موسم اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہیں اور یہ اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں، لیکن اس موسم کی جو خدا نخواستہ خطرناک اثرات کو روکنے کے لیے انسان اپنا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ اب اس میں 1-2 سوالات ہیں۔ کیا یہ صرف آج کا مسئلہ ہے؟ کیا پچھلے 5, 7, 8, 10 برسوں میں یہ سوچا گیا ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے؟ اور یہ وضاحت کو اس سے جڑا ہوا ایک اور جو ہے نا، پانی کی عدم دستیابی، یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس پہ بھی میں کچھ جو ہے نا آپ کے خدمت میں جو کچھ مجھے میرے علم میں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو مختصراً آج کی ویڈیو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان سمیت پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے فضائی آلودگی، اور فضائی آلودگی جو ہے وہ انسان کی وجہ سے ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو ماخذ ہے وہ یہ انڈسٹری ہے۔ انڈسٹری جو دھواں سموک چھوڑتی ہے اور جو وہ آسمان تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ سردیوں کے موسم میں سموک جو ہے وہ ہو جاتا ہے، فضا دھندلا جاتی ہے۔ میں اپنے نوجوانی کا بات کرتا ہوں کہ جب ہم آتش جواں تھا تو مجھے یاد ہے کہ دریاؤں اور نہروں کا پانی انتہائی شفاف ہوتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ انسان نے اسے کس قدر آلودہ کر دیا۔ اب بظاہر یہ ہماری قوم اس چیز کی عادی ہی نہیں ہوئی کہ یہ کتنی امپورٹنس اسے ہمیں دینا ہے، ڈیم کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، اور فضا کو صاف ستھرا رکھنے کی کیوں ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کروڑوں کی تعداد میں درخت اگانا کیوں ضروری ہے، اور یہ تو ایک موضوع ہے۔ اور جو فضائی آلودگی کا سبب بنتے ہیں، جو اخراج گیسز کا ہوتا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سر فہرست ہے، ان سب کی گیسز جو ماحول میں، جو فضا میں ہو جاتی ہیں، سرایت کر جاتی ہیں، اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم جو غیر ملکی اور عالمی سیانے جو بیٹھے ہیں، اگر ہم ان کی باتیں مانیں تو درجہ حرارت میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہو، اور بہت سے سادہ دل لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کریں، کہ اگر ہم انٹرنیشنل اصول و ضوابط میں رہیں تو ہم 2% تک اپنے ملک کا درجہ حرارت کم کر سکتے ہیں، یعنی اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی کبھی بھی پرائرٹی یہ نہیں رہی۔ اب درخت عالمی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی گرینری بہت ضروری ہے، اور درخت جو ہیں اور جنگل جو ہیں یہ باقاعدہ سیلاب کے نقصانات کو بھی کم کرتے ہیں، زمین کی زرخیزی کا باعث بھی بنتے ہیں،
اور ان پہ جو اگر ہم درخت کاٹ کے اس پہ تعمیرات کریں گے تو ہمیں ڈبل ٹرپل انسانی حیات کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہوں گی۔ وقتی طور پہ انسان کو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ سفر میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اوورال نقصان پوشیدہ ہیں ان کا کوئی ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ابھی یہ ہم نے سننا شروع کیا ہے 5 یا 10 یا 15 20 دنوں میں۔ دراصل ہمارے وطن عزیز میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے نا جس طرح ہیں، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹس کو کی کیفیت، وہ جاری ہے۔ 1880 کے، 1890 کے، 1912 کے قوانین وہ ابھی تک جو ہے نا موجود ہیں، اور ان میں سے مزیداری کی بات کہ بعض قوانین میں تو تبدیلی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ان معاملات میں کسی کی نظر ہی نہیں ہے اور ہونی چاہیے۔ تو آپ کو بس صرف ایک انکشاف کافی ہے کہ اس چیز کا جو ادراک ہوا اس کے لیے ارتھ ڈے منایا گیا، اور یہ ارتھ ڈے 1950 میں پہلی بار منایا گیا، 22 اپریل 1950، اور آنے والے چند دنوں میں اس کی 50 سالہ تقریبات جو ہے نا وہ منعقد کرنے کا ارادہ تھا، لیکن عالمی سطح پر حال کیا ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب یہ بڑے سوچ رہے ہیں کہ اسے کس طرح سیلیبریٹ کریں۔ مسئلہ ان چیزوں کا صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کو آگاہی دینا۔ تو اس سلسلے میں کچھ کیا قدم ہو رہے ہیں، کیا ہونے چاہیے، اور کیسے یہ بنایا جائے گا، اور اس سے جڑے ہوئے جو تھوڑے بہت مسائل ہیں ان کی طرف نشاندہی کروں گا، اور سب سے زیادہ کہ جب پانی کی کمی کا پورے ورلڈ کو جو نقصان ہے اس کے بارے میں ایک رپورٹ محفوظ ہے میرے پاس، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فی الحال چونکہ یہ طوالت اختیار کر رہی ہے یہ ویڈیو، اور جیسا کہ میں نے اپنے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ ایک تسہیل المقاصد ہوگا میرا، یہ صرف لاء تک نہیں ہوگا۔ اگر میں لاء کی بھی بات کروں گا تو عام آدمی کی آگاہی میں اضافہ ہوگا، صرف وکیل کو ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ میری گزارشات تھیں آپ سے، صرف میں اس کے بدلے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے سبسکرائب کریں پلیز، لائک یا ان لائک کریں، کومنٹ دیں، اپنی رائے دیں، اس پہ نظر ثانی آپ کی جو غلط، اگر کچھ مجھ سے، میں بھی انسان ہوں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کی نشاندہی صرف اسی صورت میں کر سکتا ہوں کہ آپ اسے ہائی لائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و خرم رکھے اور اس وبا سے ہمیں نجات دلائے، صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو۔ الہی آمین۔ اجازت دیجیے طالب نقوی کو، اور میرا چینل دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔